إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ معزز حاضرین، یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید جیسی دولت نصیب فرمائی ہے، اور اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ماہ رمضان مکمل اللہ رب العزت نے نصیب فرمایا ہم لوگوں کو۔ حاضرین، سلف صالحین میں قول مشہور ہے، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لیا، بلکہ عید اس کی ہے جو آخرت کے دن سے ڈر گیا۔ لیس العید لمن تجمل باللباس والرکوب انما العید لمن غفرت له الذنوب۔ عید اس کی نہیں جس کے اچھے لباس ہو، جو اپنے لباس کے ذریعے سے بنٹھن ہو گیا، سنور گیا، زینت حاصل کر لی اور اچھی سواری میں بیٹھ کر کے بنٹھن ہو گیا، زینت حاصل کر لی۔ انما العید لمن غفرت له الذنوب، یقیناً عید اس کے لیے ہے جس کے گناہ اللہ رب العزت بخش دیا ہو، جس کے گناہ بخش دیے گئے ہو، عید اس کے لیے ہے۔ دیکھا گیا ماہ رمضان میں، مسلم علاقوں میں دیکھا گیا کہ تقریباً 40% افراد جو صحت مند اچھے خاصے افراد بغیر روزے کے رہا کرتے تھے، ماہ رمضان میں کھایا پیا کرتے تھے، ماہ رمضان میں کھیلا کودا کرتے تھے، مگر انہیں ماہ رمضان کا احساس تک نہیں ہوا ہے۔ وہ لوگ ایسے افرادوں کے لیے، ایسے افراد عید کے دن نئے لباس پہن کر کے اچھا کھانا کھا پی کر کے عید مناتے ہیں، تو یہ اصل عید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ عید ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی ماہ رمضان میں اس ماہ رمضان کو غنیمت جان کر کے اس ماہ رمضان سے مستفید ہوا۔ حاضرین، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، ہم 2 دن خاص کر لیا کرتے تھے جن دنوں میں ہم کھیلا کرتے تھے، کودا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں کھیلا کر رہے ہیں، کیوں کودا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ رسول نے کہا کہ ہم زمانے جاہلیت میں یہ 2 دنوں میں کھیلا کرتے تھے، کودا کرتے تھے، ان 2 دنوں کو ہم نے خاص کر لیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں ذی الحجہ یعنی یوم عید الاضحیٰ اور عید الفطر اللہ تعالیٰ تمہیں نصیب فرمایا ہے، تمہیں عطا فرمایا ہے۔ عیدیں مسلمانوں کی صرف 2 ہی عیدیں ہیں، مسلمانوں کی صرف 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حاضرین، ہمیں اس ماہ رمضان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کا دن چھوڑ کر کے کل سے ہمارے پاس 28 یا 29 دن باقی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، جو ماہ رمضان کے پورے روزے رکھا پھر ماہ شوال کے 6 روزے رکھا، اس کو لیے اللہ رب العزت پورے سال، پورے مہینے روزہ، ایک مکمل سال پورے مہینے اللہ تعالی روزہ رکھنے کا اجر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان ایام میں لاک ڈاؤن کے ایام ہیں، ایک موقع کو غنیمت جان کر کے ہمیں ان 6 روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان 6 روزوں کو اہتمام کے ساتھ ہمیں رکھنا چاہیے۔
حاضرین، ضرور عید کا دن ہے، ضرور عید کا دن ہے۔ کئی گھروں میں مصیبتیں آئی، آفتیں آئی، کچھ گھروں میں اموات ہو گئے، کسی کے اقارب چلے گئے، کچھ گھروں میں شاید بیمار ہوں گے، کسی کے والدین بیمار ہوں گے، کسی کے بھائی بیمار ہوں گے، مگر ایسے موقع پر کیا وہ عید نہیں منائے گا؟ کیا وہ عید کی خوشی نہیں منائے گا؟ ضرور عید منائے گا، ضرور عید کی خوشی منائے گا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے آگے جو ہے اس کے صبر کا بہترین نتیجہ ہے، اس کے صبر کا بہترین پھل ہے۔ گرچہ اس کے گھر میں کسی کے گھر میں کل وفات ہوئی ہو، مگر آج وہ عید منائے گا، عید منائے گا، اس کے صبر کی بہترین مثال ہے، اس کے صبر کی بہترین مثال ہے۔ گھروں میں دیگر لوگ بیمار ہوں گے، مگر دیگر افراد پورے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عید کی خوشی منائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر عید کی خوشی نہیں منائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کفران نعمت کے برابر ہے، اس نعمت کو ٹھکرانے کے برابر ہے۔ لہٰذا ایسے گھروں میں بھی انشاءاللہ العزیز عید منائی جائے گی جن گھروں میں مصیبتیں آئی ہوں، جن گھروں میں آفتیں آئی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس عید کے دنوں میں، ان ایام میں ہمیں خاص طور سے عید دو چیزیں ضرور کرنا چاہیے عیدوں میں۔ پہلی چیز صلہ رحمی کا کام کرنا چاہیے۔ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری نبھائے۔ یہ لاک ڈاؤن کے ایام ہے، اگر آپ گھر نہیں جا سکتے، کسی کے ملاقات نہیں کر سکتے، سال بھر 11 مہینے کسی کے دلوں میں آپس میں رشتہ داروں میں کھوٹ آئی ہو، کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو، مگر یہ عید ایک بہترین ذریعہ ہے جو یہ رشتہ داری کو ملا دے۔ اپنے دلوں سے اس کینہ کپٹ کو دور کر کے صلہ رحمی کریں، ملاقات کریں۔ اگر آپ جا نہیں سکتے تو آپ فونوں کے ذریعے سے، ویڈیو کال کے ذریعے سے ضرور کال کر کے عید کی مبارکبادیاں دیں، تہنیہ دیں اور ان سے بات کریں۔ یہ صلہ رحمی بٹانے کا بہترین موقع ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ عید، اس میں ایک دوسرا کام یہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم جیسے بھائی، ہمارے کئی مسلمان جن کے گھروں میں غربت و مسکینی کا بولا ہے، جن کے گھروں میں تنخواہوں کا مسئلہ ہے، جن کے گھروں میں پیسہ نہیں ہے، ضرور ان گھروں کو دھیان دے، ضرور ان گھروں کو توجہ دے، صدقہ کرے، خیرات کرے۔ آپ ان کے گھروں میں جو گھر پہ آپ کے گھر پہ جو بنتا ہے ان کے گھروں پر پہنچانے کی کوشش کریں۔ جن کے گھروں میں اموات ہوئی ہیں کوشش کریں کہ ان کے گھروں پہ آپ کھانا بھجوائیں، صدقہ کریں، خیرات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داؤ مرضاکم بالصدقتی، تم صدقے کے ذریعے سے اپنی مریضی کا علاج کرو۔ گرچہ اس حدیث پر کلام ہے، مگر اکثر علماء محدثین نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ تم صدقے کے ذریعے سے اپنی مریضی کا علاج کرو۔ ایسے آفت کے وقت، ایسے وبا کے وقت، ایسے بیماری کے وقت صدقہ کرنا گویا اس وبا سے ایک طرح سے چھٹکارا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آخری میں ایک بات، ہمارے بھائی فلسطینی بھائی، ابھی قریب میں پتہ نہیں کتنے جنازے اٹھے، کتنی آفتیں آئی، کتنی پریشانیاں آئی، ہم مجبور ہیں، ہم ماتحت ہیں، ہم ان کی مدد کرنے میں مدد نہیں کر سکتے، کم از کم ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کے حق میں دعا کریں، ان کے حق میں دعا کریں۔ فلسطینی بھائیوں کے لیے تہجد کو اٹھیں، ان کے لیے اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائیں، گڑ گڑائیں ان کے حق میں، اور ضرور بضرور یہ دعا کریں کہ بیت المقدس، مسجد اقصی اللہ رب العزت مسلمانوں کے ذمہ میں جلد سے جلد ڈالیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اور جو بھی گھروں میں، جن بھی گھروں میں موت ہو گئے ہیں، نعشیں اٹھ گئی ہیں فلسطین میں، اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ جو بھی گھروں میں جن کے والدین چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی کفالت کا بہتر سے بہتر انتظام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زوجات کے لیے بہترین شوہروں کا انتظام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ماؤں کے لیے بیٹوں کا سہارا بننے کی، دیگروں کو سہارا بننے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور تمام فلسطینی اور تمام مسلمان عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد مسجد اقصی اور مسجد اقصی بیت المقدس، اس
کے تعلق سے مسلمانوں کے دلوں میں غیرت اللہ رب العزت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، وہاں مسلمان جل رہے ہیں، یہاں وہاں آفتوں میں ہیں اور یہاں پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ کم از کم ایک مومن ہوتے ہوئے، ایک مومن کی مثال، ایک مومن مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر کسی بھی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ والا احساس اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اسی طرح سے جن گھروں میں میتیں اٹھ چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے۔ جن گھروں میں بیمار ہے، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے رشتہ دار بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اور پورے عالم سے اللہ تعالیٰ اس آفت کو، اس وبا کو دور فرمائے، تمام مسلمانوں کو رجوع الی اللہ ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو بچے یتیم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کفالت کا انتظام فرمائے۔ مسلمانوں کے خلاف، پورے عالم میں مسلمانوں کے خلاف جو بھی قید و مکر کیا جا رہا ہے، منصوبہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے قید و مکر کو توڑ دے، ان کے منصوبوں کو اللہ رب العزت توڑ پھوڑ کے رکھ دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔